اسٹوڈنٹس، آج کا لیکچر ہمارا لیکچر 2 کا پارٹ بھی ہے، اور آج جو ہم کور کریں گے اس کو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں سلیبس میں۔ سلیبس میں ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے پاکستان کے لوگوں کا علاقائی، قومی اور مذہبی تشخص اور رویہ۔ اس کو ہم پہلے زوم کر لوں تھوڑا۔ چیپٹر 1 کا یہ لاسٹ ٹاپک ہے۔ پاکستانی سوسائٹی کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے۔ پہلے ہم نے پاکستان کے قیام کے سماجی، معاشی اور سیاسی عوامل پہ بات کی، پھر ہم نے پاکستان کی سیاسی اور انتظامی تقسیم کو دیکھا، اور اب ہم ان کے لوگوں کے بارے میں بات کریں گے جو کہ علاقائی لوگ ہوں گے، ریجنل لوگ ہوں گے، قومی لوگ جو پوری قوم کو ریپرزینٹ کریں گے، اور ایک مذہبی تشخص جو کہ پاکستان کے ساتھ لازمی جز ہے۔ آبجیکٹو ریزولوشن جو 1949 میں آیا تھا اس کی بیس پہ پاکستان کو ایک مذہبی ریاست ڈکلیئر کر دیا گیا تھا، تو اس سے پاکستان اب نکل نہیں سکتا جب تک وہ آئین کا حصہ ہے۔ تو ہم ان تینوں کو سٹیپ بائی سٹیپ اسٹڈی کریں گے۔ تو سلائڈ پہ آتے ہیں اپنی۔ ہمارے آج کے ٹاپک کا جو پہلا ہے، اچھا انگلش والوں کے لیے میں اس کو بتا دوں کہ اس کو آپ پڑھیں گے پاکستان کے لوگوں کا علاقائی، قومی اور مذہبی تشخص اور رویہ۔ اس کی انگلش ٹرانسلیشن ہو جائے گی کہ ریجنل، نیشنل اینڈ ریلیجیس آئیڈینٹی اینڈ بیہیویئر آف دا پیپل آف پاکستان۔ گوئنگ بیک ٹو سلائڈ۔ ریجنل آئیڈینٹی کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان کے جو ریجن ہیں، جو علاقے ہیں، وہ 4 صوبوں پہ مشتمل ہیں۔ گلگت بلتستان کو 5واں صوبہ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کشمیر کا ریجن ہے، آزاد کشمیر کا۔ فاٹا جو کہ مرج ہو گیا ہے وہ اب کے پی کا حصہ ہے۔ تو مینلی پاکستان میں 4 یا 5 پروونس ہیں۔ جو 4 بڑے پروونس ہیں جو شروع سے ہیں ان کا نام کے پی کے، پنجاب، سندھ اور بلوچستان۔ یہ چاروں پروونس فردر مختلف آپ اس کو کہہ لیں کہ ان کی ایک علاقائی پٹی ہے۔ جیسے پنجاب میں نارتھ پنجاب ہے، سینٹرل پنجاب ہے، ساؤتھ پنجاب ہے۔ نارتھ پنجاب کے لوگوں کا اپنا رویہ ہے، اپنی آئیڈینٹی ہے۔ ساؤتھ والوں کی اپنی ہے، ان کا اپنا ڈریس ہے، اپنا کلچر ہے، اپنی زبان ہے۔ ایون وہ لوگ پنجابی نہیں بولتے، وہ لوگ سرائکی بولتے ہیں۔ اسی طرح نارتھ پنجاب کی طرف چلے جائیں، پنڈی کی طرف، مری کی طرف، وہاں پہ لوگ پٹواری بولتے ہیں۔ پھر زبان کا جو ڈائلیکٹ ہے وہ بھی ہر 20 کلومیٹر بعد چینج ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص راولپنڈی میں پنجابی بولتا ہے تو اس کا لہجہ اور طرز مختلف ہوگا جو فیصل آباد میں بولتا ہوگا۔ تو ریجنل آئیڈینٹی علاقوں کی آئیڈینٹی ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم کے پی کے کی بات کریں تو فاٹا کے لوگ جو قبائلی پٹی کے لوگ ہیں ان کا ایک الگ کلچر ہوگا، الگ رہن سہن ہوگا، ان کی ایک الگ شناخت ہوگی۔ اسی طرح پارا چنار کے لوگ ہوں گے تو ان کا الگ ہوگا، پشاور والے الگ ہوں گے، کوارٹ والے الگ ہوں گے۔ یہ چیز ہم بلوچستان میں دیکھیں تو ہمیں اگر کوئٹہ، چمن اس طرف جائیں تو ہمیں پشتون آبادی نظر آئے گی زیادہ، بلوچ کم نظر آئیں گے، حالانکہ وہ بلوچستان صوبے کا حصہ ہے۔ اسی طرح دوسرے شہروں میں چلے جائیں ہم، تربت، پنجگور اس طرف، تو ہمیں وہاں بلوچ نظر آئیں گے، دوسرے زبان کے لوگ نظر نہیں آئیں گے۔ پھر بلوچوں میں فردر قبائل ہیں۔ اسی طرح سندھ میں آ جائیں تو آپ کو وہاں پہ مہاجر بھی نظر آئیں گے، سندھی اسپیکنگ لوگ بھی نظر آئیں گے۔ تو یہ سب ریجنل آئیڈینٹیز ہوتی ہیں جو کہ زمین کے حساب سے بھی ہوتی ہیں، لوگوں کے حساب سے بھی ہوتی ہیں، اور قومیت کے حساب سے بھی ہوتی ہے۔ اس میں جو چیزیں مینلی ڈپینڈ کرتی ہیں وہ انسان کا رہن سہن ہوتا ہے، اس کی روزمرہ کے معمولات ہوتے ہیں، اور شادی بیاہ میں کیا کرتا ہے۔ جو ہر قوم کا، ہر قبیلے کا، ہر ریجن کا بندے کی شادی سیلیبریٹ کرنے کا اپنا طریقہ ہے، ان کا لباس اپنا ہے، ان کی روایات اپنی ہیں، ان کی اسی طرح فیملی ویلیوز اپنی ہیں۔ تو پاکستان میں جب ہم کرتے ہیں تو چیز ہمیں مین نظر آتی ہے اس میں، وہ ایک اسلامی تشخص نظر آتا ہے۔ جتنی پیرنٹنگ اس میں ایک حیا کا پہلو ہے، اس میں عورت کی پردے کا ایشو ہے، کا میٹر ہے کہ عورتیں با پردہ نظر آئیں گی گھروں میں۔ تو یہ چیز ہمیں مختلف کرتی ہے دوسرے مذاہب کے ساتھ۔ اگر ہم ویسٹرن سوسائٹی کی بات کریں تو وہاں پہ ایک الگ ویلیوز ہیں، الگ کلچر ہے، الگ آئیڈینٹی ہے۔ وہاں پہ عورتوں کی جو آزادی ہے وہ ہمارے یہاں مختلف ہے۔ وہاں پہ جو ماں کا رتبہ ہے وہ ہمارے یہاں مختلف کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح
ریجنل آئیڈینٹی میں موسم کی صورتحال بھی آ جاتی ہیں وہاں پہ. اس پہ یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سا علاقہ، کون سا خطہ پہاڑی ہے، زمینی ہے، پوٹوہار ہے یا میدانی علاقہ ہے. جو لوگ دریا کے کنارے بستے ہوں گے ان کے اندر آپ کو شدت نظر آئے گی تھوڑی. اسی طرح جو دریا سے دور کے ہوں گے ان میں اور طرح کی ان کے کریکٹرسٹکس ہوں گی شخصیت کی. تو یہ شخصیت کے پہلو ہیں جو علاقے کے حساب سے اور آ، زمینی جس طرح علاقے چینج ہوتے رہتے ہیں یہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. تو جو لوگ اسٹوڈنٹ جنہوں نے ٹریول کیا ہے جو دوسرے خطے سے آئے وہ تو اس کو بہت آسانی سے ریلیٹ کر سکتے ہیں، لیکن جو لوگ شروع سے کراچی میں رہیں وہ اگر کبھی ٹریول پہ جائیں دوسرے علاقوں میں تو ان کو بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا. ان کو لگے گا کہ بہت چھوٹی دنیا میں رہ رہے ہیں، کہ دنیا میں اتنے قسم کے لوگ ہیں، اتنے کلچر ہیں کہ انسان کو اپنا آپ جو ہے نا وہ بالکل گم ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اسی طرح اگر ہم نیشنل آئیڈینٹی کی بات کریں تو کرکٹ پاکستان کی ایک آئیڈینٹی کے طور پہ پہچانا جاتا ہے. اس میں ہم قوم کو دیکھتے ہیں. ہم اس میں اس طرح جب ہم ریجنل آئیڈینٹی کی بات کرتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ایک فلاں بندہ ہے وہ سرائکی ہے تو اس کی کچھ خصوصیات ہوں گی. لیکن جب نیشنل آئیڈینٹی کے طور پہ بات کرتے ہیں من حیث القوم، جو خاص طور پہ اگر کوئی باہر کا بندہ یا کسی اور قوم کا بندہ ہمیں دکھتا ہے تو وہ ہمیں ہماری قوم کے حساب سے جانتا ہے، وہ ہمیں ریجن کے حساب سے نہیں کنسیڈر کرتا. تو وہ پاکستان کا نام آئے گا تو وہ ضرور اس کے ذہن میں کرکٹ آئے گا، اس کے زبان میں اردو آئے گا، اس کے ذہن میں شلوار قمیض آئے گی. تو یہ ایک نیشنل آئیڈینٹی ہوتی ہے جو قوم کی پوری قوم کو میں حیث القوم کولیکٹیولی ریپرزینٹ کرتی ہے. اسی طرح جب ہم امریکہ میں دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ لوگ پینٹ کوٹ پہنتے ہیں یا پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، انگلش بولتے ہیں. لیکن جب ہم ریجن کو اسٹڈی کریں گے ان ڈیپ، جو کہ باہر کے لوگوں کو اتنا زیادہ نہیں معلوم ہو پاتا انٹل انلیس کوئی اس پہ ڈیپ اسٹڈی کرے یا اس کا واسطہ پڑھے، تو وہاں بھی مختلف لوگوں کی مختلف آئیڈینٹی ہے. کینیڈا کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ آپ کو فرینچ بھی نظر آئیں گے، انگلش والے بھی آئیں گے. اسی طرح یو ایس میں آپ کو فرینچ کے لوگ بھی نظر آئیں گے، اسپینش بھی آئیں گے. لیکن جب ہم بحیثیت قوم بات کرتے ہیں تو ہم سب چیزوں کو کلیکٹیولی لیتے ہیں. یہی چیز اس کا مدنیت میں ہم جو پڑھ رہے ہیں، ہم پہلے ہم نے اس کو مدنیت کو، شہریت کو کلیکٹیولی پڑھا کہ کیا چیز ہے، اور اب ہم اس کو شخصی بنیادوں پہ پڑھ رہے ہیں کہ اگر ہم شخصیات پر اور ریجن پہ اس کو امپلیمنٹ کریں تو اس میں کیا کن کن چیزوں کا یہ احاطہ کرتا ہے. اچھا، اسی طرح ہمارے سلیبس کا جو تیسرا ٹاپک تھا وہ تھا مذہبی تشخص. مذہبی تشخص پہ اگر ہم بات کریں تو ظاہر ہے پاکستان ایک مسلم میجورٹی کنٹری ہے، یہاں پہ 96% لوگ مسلمز ہیں، باقی 4% دوسرے مذاہب کے ماننے والے ہیں جن میں ہندو سیکنڈ نمبر پہ زیادہ ہیں، کرسچنز ہیں، سکھ ہیں، بدھ مت کے ہیں. ہر مذہب کا کوئی نہ کوئی ماننے والا موجود ہے. سکھ موجود ہیں. اور جب مسلمز کی بات کریں تو اس میں فردر ریلیجیس آئیڈینٹی آ جاتی ہے، اس میں مختلف فرقے آ جاتے ہیں. کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے. سنی میں بات کریں تو اس میں فردر آ جاتا ہے، فردر سیکٹس ہیں. تو یہ ایک ریلیجیس آئیڈینٹی ہے. لیکن جب ہمیں وہی بات جو ریجنل آئیڈینٹی اور نیشنل آئیڈینٹی میں بات کی تھی کہ جب ہم ادھر ایک دوسرے سے رابطہ کرتے ہیں تو یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں شخص بریلوی مسلک کا ہے، فلاں دیوبند مسلک کا ہے، فلاں اہل حدیث ہے. لیکن جب کوئی باہر کا بندہ ہمیں دیکھتا ہے تو وہ ہمیں ایز اے مسلم کنسیڈر دیتا ہے، اس کو نہیں پتہ کہ یہ کیا فرقہ ہے، وہ کیا ہے. خاص طور پہ اگر کوئی غیر مسلم دیکھے گا تو اس کی ان کے لیے ہماری آئیڈینٹی صرف مسلم ہے. تو یہ ایک فرق ہوتا ہے کسی چیز کو ان ڈیپتھ دیکھنے کا اور اس کو کلیکٹیولی دیکھنے کا. یہ تین چیزیں جو ہم نے پڑھی ہیں اگر ہم ان کو میں تھوڑا سا ان ڈیپتھ اسٹڈی کریں تو یہ ایک پیج میں نے نکالا تھا ویکیپیڈیا میں، ڈیموگرافکس آف پاکستان. تو آپ لوگ بھی اس کو دیکھیں، اس میں پوری اسٹیٹسٹک دی ہوئی ہے کہ پاکستان کی پاپولیشن کتنی ہے اور پھر کون سے فرقے کے کون سے صوبے کے لوگ کتنے ہیں. اس میں اگر آپ رائٹ سائڈ پہ دیکھیں یہ جو ایک پاپولیشن پیرامڈ دیا ہوا ہے اس میں بتائی ہوئی ہے کہ 20 کروڑ 77 لاکھ جو ہے وہ آبادی ہے. گروتھ ریٹ اتنا ہے، برتھ ریٹ اتنا ہے، ڈیتھ ریٹ اتنا ہے، مرد اتنے ہیں، عورتیں اتنی ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح ایج اسٹرکچر بتایا ہوا ہے کہ 14 سال کی عمر تک کے لوگ اتنے پرسنٹ ہیں، 15 سے 64 کے زیادہ ہیں 60% ہیں، اوور 65 جو ہے 4.2% ہے. پھر نیشنلٹی کے بارے میں بتایا ہوا ہے، ایتھنک گروپس کا ذکر ہے پاکستان کے جس کو ہم ابھی دیکھیں گے. پھر لینگویجز کا ذکر ہے کہ کون کون سی لینگویج بولی جاتی ہے.
اسی طرح ہم دیکھیں تو جغرافیکل ڈسٹریبیوشن ہے، انڈس ریور کے پلین پہ جو کنٹریز ہیں وہ زیادہ اس پہ کہہ رہا ہے پاپولس سٹیز ہیں جہاں زیادہ آبادی ہے، کیونکہ وہ صدیوں سے چلے آ رہے ہیں وہاں پہ لوگ، دریا تو اپنے وقت سے موجود تھے۔ اور ایئر وائز بھی انہوں نے بتایا ہوا ہے 1950 میں کتنا تھا، اور ہر 5 سال کا گیپ سے بتایا ہوا ہے کہ کس طرح پاپولیشن گروتھ جو ہے وہ ہائی ہوئی ہے۔ اسی طرح ایج گروپ کا بتایا ہوا ہے کہ اس میل کتنے ہیں، فیمیل کے، تو بہت انٹرسٹنگ انفارمیشن ہے اس میں، اور یہ بہت لمبا پیج ہے، اس کو اگر پڑھتے جائیں تو یہ کافی آگے تک چلے گا۔ ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا ہم دیکھ لیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس یہی ٹاپک کرنے کو اور اچھا خاصا ٹائم ہے ہمارے پاس، 10 منٹ اور پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک وائٹل اسٹیٹسٹک ہے، اس میں لائف برتھ پر ایئر ہیں، ڈیتھ پر ایئر ہیں۔ اگلا اس سے ایک ہم فیوچر پریڈکشنز بھی کر سکتے ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں 3-4 چیزوں کی پریڈکشن کی ہوئی ہے اگلے 2040 تک کی۔ اسی طرح یہ چیزیں خیر کام کی نہیں ہیں، فرٹیلیٹی ریٹ، کانٹرسپیکٹیو یوزیج اور مورٹیلیٹی اینڈ لائف ایکسپیکٹنسی۔ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کی اگر ہم بات کریں تو سب سے اچھا جو انسانی صحت کا جو آپ کو نظر آئے گا وہ اس میں انہوں نے اسلام آباد کو دیا ہوا ہے اور اس کو کمپیئر کیا ہوا ہے موروکو سے۔ اسی طرح کشمیر ہے، گلگت ہے، پنجاب ہے، اور جو لو اچھا ہائی کسی میں نہیں ہے، یہ میڈیم ہیومن ڈیولپمنٹ اس کا ذکر ہے اور اس کو لو کا ہے۔ پنجاب تھوڑا بہتر ہے، باقی صوبوں کے حالات اچھے نہیں ہیں، سندھ، کے پی کے، بلوچستان اور فاٹا میں۔ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس یعنی پر انسان اس کو کتنی سہولتیں میسر ہیں، اس کی جو رینکنگ ہے اس میں جو ہے اچھا اس کا موازنہ ہے۔ اور آپ لوگ کے لیے دلچسپ بات ہے کہ اس کا جو خالق ہے جو پوری دنیا میں کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور ان کا نام مسٹر محمود تھا، وہ پاکستانی نژاد امریکن تھے اور وہ پاکستان سے بلانگ کرتے تھے، تو یہ ایک پاکستان کی ایک اچیومنٹ مانی جاتی ہے۔ اسی طرح لٹریسی ریٹ کی ہے کہ پاکستان میں 62% لوگ جو ہیں پڑھے لکھے ہیں۔ پھر اسی طرح ایجوکیشن وائز دی ہوئی ہے کہ پرائمری اسکول میں کتنے ہیں، مڈل پاس کتنے ہیں، ہائی اسکول کتنے ہیں، کتنے تعداد میں موجود ہیں۔ ٹوٹل 200 کے اندر ہمارے پاس یونیورسٹیز ہیں، 197۔ اسی طرح اگر ہم ریجنل لینگویجز کی بات کریں تو بشمول اردو کے تو سب سے زیادہ پنجابی بولی جاتی ہے، جو آلموسٹ آدھی آبادی بولتی ہے، 44% یعنی 50 کے قریب ہے۔ 15% لوگ پشتو بولتے ہیں، 14% سندھی ہیں، 10% سرائکی ہیں، یعنی پنجابی بیلٹ میں اکیلے 54% لینگویج جو ہے وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ اسی طرح بلوچی زبان کم ہے تھوڑی، اردو 7.5% ہے، ہندکو ہے، کوہستانی ہے، خواڑ ہے۔ اس کی زبان کا مجھے پتہ نہیں ہے، اگر کسی کو پتہ ہو تو وہ ضرور بتائے کہ یہ کون سی زبان ہے خوار۔ اچھا، ایتھنک گروپ کے لوگ کس نسل کے ہیں، کس رنگت کے ہیں، تو جس طرح بلوچی ہیں ان کے روٹس ایران سے بھی ملتے ہیں، تھوڑے افغانستان سے بھی ملتے ہیں۔ سندھی ہیں ان کے پیچھے روٹس عرب سے بھی ملتے ہیں۔ مہاجر ہیں ان کے انڈیا سے ملتے ہیں، اور اسی طرح راجستانی، گجرات سے آئے ہوئے بہت سے لوگ ہیں۔ اسی طرح گلگت والے ہیں ان کے ایران سے روٹ ملتے ہیں، یا ہزارہ والے جو کہ فارسی بولتے ہیں۔ تو یہ ایتھنیسٹی ہے جس کے بیس پہ ایک کنٹری ڈیوائڈ ہوا ہوا ہے۔ اچھا، یہ ایک دلچسپ دی ہوئی انہوں نے، فورن بانڈ پاپولیشن، وہ لوگ جو پاکستانی ہیں مگر باہر ملکوں میں پیدا ہوئے، ان کی بھی اچھی خاصی تعداد ہے۔ اور آپ لوگ کو پتہ ہوگا کہ پاکستان اور انڈیا وہ ملک ہیں جن کی میجورٹی جو ہے وہ باہر ملک میں رہتی ہے۔ اگر آپ کسی ملک میں اسٹیٹسٹک دیکھیں تو سب سے زیادہ آپ کو پاکستانی اور انڈین ہی نظر آئیں گے فارنرز میں، باقی ملکوں کے لوگ بہت کم ہی نظر آئیں گے۔ اچھا، یہ پاکستان میں بولی جانے والی زبانیں اور یہ اچھی خاصی زبانیں، ان میں سے بیشتر کے نام آپ لوگوں نے سنے نہیں ہوں گے، میں نے بھی نہیں سنے، اور لیکن یہ بولی ہے، اس میں جیسے بریگ ہے، بروکسکت ہے، بھایا ہے، بٹیری ہے، بلتی تو خیر بلوچستان کی ہے، برش کی بھی بلتستان گلگت کی ہے۔ اسی طرح کچی میمن والوں کی اپنی زبان ہے، کلکوٹی، یہ غالباً کلکتہ کی لگ رہی ہے بنگالی زبان، کشمیری زبان ہے کشمیر کے لوگ، یہ خوار ہے جس کا میں ذکر کر رہا تھا،
اس کو اسٹڈی کر ہی لیتے ہیں. یہ ہے دارت ایک گروپ گلگت اور چترال کی طرف بولی جاتی ہے خوار. تو اس میں اگر آپ پڑھیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ لوگ کو فرسٹ ٹائم معلوم ہوگا، جو کہ اکثر آپ لوگوں نے نظروں سے نہیں گزری ہوں گی. اسی طرح سندھی کی فردر ٹائپس ہیں. سندھی سرائکی والے الگ ہیں، وشولی ایک ان کی ہے، سینٹرل سندھ میں بولی جاتی ہے. لاری ایک لہجہ ہے، لاسی ہے، تھاری ہے، تھر میں بولی جاتی ہے، کچی ہے. یہ ہماری آئیڈینٹی کے اندر آ جاتی ہیں چیزیں. ریلیجن جس کی ہم نے ابھی بات کی تو مسلم سب سے زیادہ ہیں اس میں، سیکنڈ نمبر پہ ہندوز ہیں. ہندو کرسچن قریب قریب ہیں. پھر احمدیہ کے لوگ ہیں، قادیانی لوگ جو ہیں. بدھسٹ ہیں، بدھسٹ بھی کافی تعداد میں جو بدھ مت کے ماننے والے ہیں. سکھ ہیں، پارسی ہیں، اور پھر اینیمسٹ بھائی اور ایتھیسٹ. ایتھیسٹ بھی ٹھیک ٹھاک تعداد میں 2 کروڑ کے قریب بتا رہے ہیں. 2 کروڑ یا 1 2 3 4 5 6 نہیں 24 لاکھ، 24 لاکھ ہے، 0.2 کروڑ. باہر ملکوں کی بات کریں تو سعودی عرب میں سب سے زیادہ پاکستانی ہیں. پھر یو ای میں ہے، یو کے میں ہے، یو ایس اے میں ہے، کینیڈا میں ہے. یہ پوری لسٹ دی ہوئی ہے. تو یہ ایک پیج ہے ڈیموگرافکس آف پاکستان. اس کو آپ لوگ ضرور اسٹڈی کرے گا ایز اے ریفرنس. ایتھنک گروپس کی اگر ہم بات کریں تو یہ بتایا ہوا ہے پاکستان میں کون کون سے قوم ہیں. اچھا یہ ہم پڑھ چکے ہیں، اس کو فردر پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے. پاکستانی نیشنلزم کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان بنا ہی ایک نیشنلزم کی بنیاد پہ تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو زیادہ مسلم اسپیکنگ ایریا میں رہنے والے لوگ ہیں، جہاں مسلم میجورٹی میں، ان کو ایک الگ لینڈ دے دیا جائے. تو وہی ٹو نیشن تھیوری تھا. 1857 کے بعد جو موومنٹ چلی ہماری، سر سید احمد خان جس کے روح رواں تھے. پھر 1906 میں جب مسلم لیگ کا قیام آیا تو باقاعدہ ایک یہ موومنٹ چل پڑی تھی، جس کا مطالبہ ایک سیپریٹ لینڈ کا 1930 میں جا کے پیش کیا گیا، جو کہ 47 میں جا کر نافذ العمل ہوا. اچھا ایک اور پیج میں نے کھولا تھا، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ ہے، اچھا یہ آرٹ بک ریویو ہے. بہترین بک لکھی گئی ہے پاکستانی نیشنلزم ایتھنکس کے اوپر اور کلچر کے اوپر، اور اس کا نام ہے مینیجنگ ڈائیورسٹی ان پاکستان. پاکستان کے اندر بہت ڈائیورسٹی آپ کو نظر آئے گی، جو بہت کم ملکوں کے اندر ہوتی ہے. ایک انڈیا اور پاکستان، یہاں پہ آپ کو زبانیں، لوگ، کلچر بہت زیادہ نظر آئیں گے. کمپلیٹ نیم ہے اس کا نیشنلزم ایتھنک پولیٹک اینڈ کلچرل ریزسٹنس. اور اس کے مصنف کوئی فارنر لگ رہے ہیں، جولین لیوسکیو. جولین پتہ نہیں ہے مرد ہیں یا خاتون ہیں. بیبلیوگرافک ریفرنس یہ اس کا ہے، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو یہ اوپن ایڈیشن جرنل کے اندر موجود ہے. بہرحال ایک اور میں نے آرٹیکل نکالا تھا، نیشنل آئیڈینٹی ورسز ریلیجیس آئیڈینٹی ان پاکستان. تو آج کا میں نے آپ لوگوں سے سوال بھی یہی پوچھا ہے کہ یہ بہت دلچسپ آرٹیکل ہے، اس کی ڈاؤن لوڈ پی ڈی ایف ہے. اگر آپ لوگ خود اس کو ایکسیس کر سکیں تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے بتائے گا، میں آپ لوگ کو اس کا پی ڈی ایف شیئر کر دوں گا. اور سوال پہ آتے ہیں آج کا، اور پھر کنکلوڈ کرتے ہیں اس لیکچر کو. سوال ہے کہ آپ لوگوں نے یہ بتانا ہے کہ آپ لوگوں سے اگر پوچھا جائے کہ آپ کی آئیڈینٹی کیا ہے، تو آپ سمپل رسپانس میں بتائیں کہ آپ لوگ کیا بولیں گے. کہ جو بھی آپ کے جواب میں ہو، آپ بولیں میں سرائکی ہوں، میں پنجابی ہوں، میں پاکستانی ہوں، میں مسلم ہوں، میں سنی ہوں، میں فلاں جو بھی ہوں. تو ہر بندے کی آئیڈینٹی ہوتی ہے، اور 3 چیزیں تو مین ہوتی ہیں. اس کی آئیڈینٹی اس کی قوم ہوتی ہے کہ وہ کس سے ریلیٹ کرتا ہے، اس کی زبان ہوتی ہے، اس کا مذہب ہوتا ہے. تو آپ لوگ اپنے آپ کو کس طرح ریلیٹ کرتے ہیں وہ اپنے کمنٹ میں بتانا ہے. اور آج کا لیکچر ادھر ہی ختم کیا جاتا ہے.